واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ملکی نہیں ہے، على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر سحر نہیں، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت پھر سے پڑھیں. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر پھر سے. فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ذال کو نرمی سے پڑھیں. پھر سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
ولا ينفعهم. عین پہ جو پیش ہے اس کو واضح کریں. پھر سے ولا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لَمَنِ اشْتَرَاهُ. اس کو مارک کریں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. پھر سے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بِئْسَ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے، اتباع کیا. اتباع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. ما جو تتلو پڑھتے تھے، تتلو کس سے ہے؟ تلاوت سے. الشیاطین شیطان، علا اوپر، یا میں، ملک سلیمان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی. ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے. ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون، وہ سکھاتے تھے. یاد رکھیے، علم آدم الاسماء، علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. یعلمون، وہ سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، السحر، جادو. سین ہے رے، سحر لیکن زیر کے ساتھ، سحر نہیں. سحر کچھ اور ہوتا ہے، وہ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سحر جادو کے لیے ہوتا ہے. وما، اور جو، انزلہ اتارا گیا، علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے. اب آپ دیکھیے، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین دو فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ملائکہ بہت سارے فرشتوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملک سنگولر، ملکین تسنیہ، اور ملائکہ جمع ہے. ٹھیک ہے. ببابل، بابل کے شہر میں. موجودہ زمانے میں یہ عراق کا شہر کوفہ ہے. ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کا نام تھا. وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، کسی کو نہیں سکھاتے تھے. حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے. اب یقولا کیوں کہا؟ اگر یقولو ہوتا تو ایک کہتا تھا، یقولا جب لمبا کیا تو دو کا معنی ہو گیا. حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما، بے شک، نحن ہم، فتنتن، فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ ہوتا ہے آزمائش. فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو. فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما جو، یفرقون، جدائی ڈال دیتے، بھی، ساتھ اس کے، بین المرء، درمیان شوہر کے، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، زوج کا مطلب بیوی آ رہا ہے. وما ہم، اور نہیں وہ، بدارین، نقصان دینے والے. روٹ ہے دواد رے رے. بھی، ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک کو، اللہ، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے.
وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کو فائدہ نہ دیتا، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، علم حاصل کر لیا، کس بات کا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، کیونکہ شراء کا مطلب خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتے ہیں، اس لیے کہیں بیچنا آ رہا ہے کہیں خریدنا آ رہا ہے۔ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، مالہ نہیں اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خلاق خے لام قاف اس کا روٹ ہے، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، ما جو شرو انہوں نے بیچا بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، ان کو معلوم ہوتا، ان کو علم ہوتا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ان کی کتاب کے پیچھے پھینکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اللہ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے لوگ کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس کا علم حاصل کرنے کی بجائے اسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جادو وغیرہ کا کام لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے، پڑھنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، کب؟ عَلَى مُلْكِ سلیمان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بہت عروج تھا، بہت ترقی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے دوسرے شغل اختیار کر لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جادو کی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کتابیں اکٹھی کی اور ان کو ایک طرف ڈال دیا۔ جب وہ بعد میں فوت ہوئے اور وہ رکھی ہوئی یا چھپائی ہوئی کتابیں پھر نکل آئیں، تو انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی حکومت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلا کما کرنے کے لیے وہ سب کتابیں چھپا دی تھی، وہ کتابیں جو جادو سکھانے والی کتابیں تھی، اور جب بعد میں وہ کتابیں نکلی تو انہوں نے الٹا انہی پہ الزام لگا دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا نا، اور ان سے بہت سخت کام لیتے تھے۔ قرآن پاک میں آگے اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے دیگیں بنائی اور بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، وہاں سے کام ان سے لیے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے یہ سب کام کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کب کی بات ہے یہ؟ حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، کہاں پر؟ ببابل، بابل کے شہر میں، یعنی کوفہ میں۔ فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ اب ان کی مزید آزمائش ہوئی، ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔
یعنی جادو نہ سیکھو. یعنی وہ کسی کو نہیں سکھانا چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے، لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سیکھتے تھے ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے. اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ اور وہ چیز کرتے کہ جس سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھر ٹوٹے. اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو یہ ایک خاص شیطانی عمل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کے سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا. تو اب شیاطین کا دربار کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں غلط کام کرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے. یعنی ابلیس اس سے سب سے بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کر کے آئے. چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو تاج پہناتا ہے، سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے ہو. تو اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بسا اوقات دوسرے رشتوں میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ماں اور بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان بھی جدائی ڈالی جاتی. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہر بیمار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، سمٹمز ہوتی. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے، وداؤٹ اینی ریزن. کوئی وجہ نہیں پتا ہوتی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ یکایک ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں کے درمیان بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر اور معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں. بیوی کو شوہر بہت بدصورت لگتا ہے، شوہر کو بیوی بہت بدصورت لگتی ہے. وہ جو ہے نا نظر کا دھوکا ہو جاتا ہے. یعنی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی اب وہ بہت ہی بری لگنے لگتی. اور جس پہ جادو ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر یا جو اسپاؤس ہوتا ہے یا جو ساتھی ہوتا ہے اس کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کے ہر کام، ہر حرکت، ہر ادا سے نفرت ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی ہر ادا اچھی لگتی. تو اس میں نفرت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بات بری لگنے لگتی. وما ہم بدارین بہ من احد. اس سے پھر شبہ پڑ جاتا ہے نا کہ شاید جادو میں اتنا زور ہے کہ اس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. کسی کا نفع نقصان جادو کے بل پر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے رہتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو سیکھتے چلے جاتے جس سے انہی کو نقصان ہوتا. جادو کا پہلا نقصان کیا ہے؟ ایمان جاتا رہتا ہے.
پھر نقصان کیا ہے کہ انسان جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے، تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے. جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے اس کے لیے دلوں میں نفرت پائی جاتی، پھر اس کی آخرت برباد ہوتی. اور خاص طور پر چونکہ یہ گھر توڑتے تھے، تو جس معاشرے میں گھر ٹوٹنے لگے وہاں کس قدر بے چینی اور کس قدر پریشانی ہو سکتی. فرمایا کہ جادو کے ذریعے کام بھی کیا لے رہے تھے؟ گھر توڑنے کا. اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ انہیں خود دیکھنا پڑ رہا تھا کہ انہی کو نقصان ہو رہا تھا، انہی کی قوم اور انہی کی نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا وہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. ان کو پتا تھا، انہیں علم ہو چکا تھا. کیا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی جادو کرے گا یا یہ ٹونے ٹوٹ کے کرے گا یا اس کے نسخے خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اس کی آخرت جائے گی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یعنی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی، جہنم کمائی. لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے ہوتے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی جادو نہ کرتے، اچھے کام کرتے، واتقوا، اور تقوی کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت اچھا. یعنی جادو چھوڑ کر یہ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. جادو سے کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان. لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2 دفعہ آیا ہے، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا، کاش انہیں علم ہوتا. کیا واقعی علم نہیں تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کاش انہیں علم ہوتا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم علم ہی نہیں. یعنی علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم دراصل کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کاش انہیں علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. انہوں نے اپنی آخرت بیچ ڈالی دنیا کے بدلے. تو میجک میں بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو دا ڈیول. شیاطین سے مراد یہاں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنات کی مدد سے جادو کرتے تھے. سوال ہے میاں بیوی کو الگ کرنے کا ہی علم حاصل کیوں کرنے لگے تھے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی. امیجن کیجئے کوئی ایک شخص جو یہ عمل کرتا ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کو الگ کر دے، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیا کازز ہوتے ہیں، کیوں کرتا ہے وہ ایسے. ایک عام انسان کے لیول پہ سوچئے کہ ایک شخص ہے، مثلا اس کا نام ہے اے، وہ بی اور سی پہ جادو کر رہا ہے. بی اور سی از ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے. اے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ بی اینڈ سی کو آپس میں الگ کرے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس اے کا کوئی ذاتی مفاد ہے. وہ یہ چاہتا ہے بی اور سی آپس میں الگ ہوں تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا بنا سکے، ٹھیک ہے. مثلا اے کو بی میں یا سی میں انٹرسٹ ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں الگ ہوں تاکہ میں بی سے شادی کر سکوں. مثلا اگر اے مرد ہے اور بی جو ہے وہ عورت ہے اور سی پھر مرد ہے، تو وہ بی اور سی کو آپس میں الگ کر رہا ہے اے تاکہ وہ بی سے خود نکاح کر لے، ٹھیک.
بسا اوقات حسد ہوتی ہے. مثلاً اے ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو مثلاً، اور وہ بی اور سی کی باہم جو اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو پسند نہیں آ رہے، اور اگر بیٹا بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی توجہ اس کی بیوی کی طرف سے ہٹ کے میری طرف ہو جائے زیادہ، تاکہ وہ مجھے زیادہ امپورٹنس دے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جیلسی سی ہونے لگتی ہے اپنی ہی اولاد سے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اے کیوں بی اور سی کو الگ کرنا چاہتا؟ دو خاندانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی دنیاوی کوئی مفاد ہوتا ہے. اس طرح سوچا کیجئے سوالوں کو بالکل چھوٹی سطح پر کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے، خود سے خود کوشچن بھی کیا کیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہاں، یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتی ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، یعنی کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو تعریف کیا ہے دراصل؟ چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے؟ ہوتا نا. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ پکڑ سکتے ہیں؟ کلمے کو نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے.
یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے, بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے, پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے, کس پہ؟ آپ کے دل پہ, آپ کی روح پہ. تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے, خیالات پہ ہوتا ہے, نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے, یہ روح پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورسا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلاً کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ, لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. ٹھیک. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو, ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے, جسم میں جڑی ہوئی ہے, تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے, اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا تھا نا, درد ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, کچھ نہیں ہے جسم میں, لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے, روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے, کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحر, بعض بیان, بعض کلمات, بعض الفاظ, بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے, ہاں؟ یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی, ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ, انسانوں کے علاوہ, جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا, باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں, یا ہپنوٹائز کرنا, یا برین واش کرنا, یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے, یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں, آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں, تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا. یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر, ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے, وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں
وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں،